میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر کو کہتی ہے ہر چیز بہت ہی شدت سے چاہتے ہو، پھر کچھ دنوں بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کی طرف، اور زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے ماں مجھے صرف مہک چاہیے، مجھے زندگی میں مہک کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہک کے گھر والے شمشیر سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ناہید کی بہن نائرہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ وہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اسے مہک کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے، لیکن مہک کالج نہیں آتی۔ شمشیر کالج چلا جاتا ہے اور وہاں پر کالج کے پروفیسر سے ایک اپلیکیشن ملتی ہے جس میں مہک نے چھٹی لکھی ہوتی ہے۔ شمشیر وہ اپلیکیشن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ نائرہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور لوگوں کو سیل کرتی ہے، اور رائڈر ان کے گھر آرڈر دے کر جاتا ہے۔ نائرہ نے کھانا تیار کیا اور باکس میں ڈال دیا، پھر مہک نے ان کے اوپر لکھ دیا جس نے آرڈر کروایا تھا۔ شمشیر اور اس کا دوست بھی رائڈر سے کھانا منگواتے ہیں۔ شمشیر اور اس کا دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر دیکھتا ہے باکس پر جو لکھا ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے۔ اس پر شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے مہک مل گئی، باکس اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے، آپ رائڈر کو بلاؤ اور جہاں سے باکس آیا ہے وہاں مہک ہے۔ شمشیر آخر کار مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں پر کافی ہنگامہ کرتا ہے جس پر نائرہ اور اس کا خاوند تنگ آ جاتے ہیں، اور نائرہ کا خاوند کہتا ہے ہماری بھی محلے میں کوئی عزت ہے، آپ کی بہن میرے لیے قابل احترام ہے، اور اب ہم ان لوگوں کو اس سے زیادہ گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری طرف شمشیر کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں شمشیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ شمشیر کا والد نواب دلاور کہتا ہے کوئی بات نہیں، سارے شوق عارضی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ لیکن شمشیر کے گھر والوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ شمشیر ضد کا بہت پکا ہے، اور شمشیر کسی بھی قیمت پر مہک کو کھونا نہیں چاہتا۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے فروا نے شمشیر کے رشتے کے لیے اپنی بہن کو راضی کیا ہے، وہ اس حال میں بھی شمشیر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شمشیر کا باپ کہتا ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن شمشیر ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف مہک کو پسند کرتا ہے اور مہک سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں شمشیر گھر آ جاتا ہے اور فروا کی بہن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ فروا اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کر شمشیر کے بھائی کو کہتی ہے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے گھر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ فروا کہتی ہے تمہارا بھائی تمہاری فیملی سٹیٹس کی دھجیاں اڑا کر بکھیر رہا ہے اور تم تماشا دیکھتے رہو گے، میں اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ فروا اپنی بہن کا رشتہ شمشیر کے ساتھ کروانا چاہتی ہے، وہ اسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شمشیر مہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ مہک کا باپ اپنے بھائی کو کہتا ہے کوئی بھی انسان نصیب کے آگے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں نصیب آ کے پکڑ لیتا ہے۔ احسن مہک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے سے مہک کہتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ شمشیر اپنے باپ نواب دلاور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں مہک سے شادی کر رہا ہوں۔ شمشیر کا باپ شمشیر کو کہتا ہے اگر تم نے شادی کی تو میں تم کو جائیداد سے عاق کر دوں گا۔
شمشیر ہنستا ہوا کہتا ہے، نقصان والی بات بھی اب مجھے فائدہ لگ رہی ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا تھا، پرسوں نکاح ہے میرا۔ اور شمشیر یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شمشیر کے گھر والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر کو کہتی ہے، ہر چیز بہت ہی شدت سے چاہتے ہو، پھر کچھ دنوں بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کی طرف، اور زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے، ماں مجھے صرف مہک چاہیے، مجھے زندگی میں مہک کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہک کے گھر والے شمشیر سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ناہید کی بہن نائرہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ وہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اسے مہک کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے، لیکن مہک کالج نہیں آتی۔ شمشیر کالج چلا جاتا ہے اور وہاں پر کالج کے پروفیسر سے ایک اپلیکیشن ملتی ہے جس میں مہک نے چھٹی لکھی ہوتی ہے۔ شمشیر وہ اپلیکیشن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ نائرہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور لوگوں کو سیل کرتی ہے، اور رائڈر ان کے گھر آرڈر دے کر جاتا ہے۔ نائرہ نے کھانا تیار کیا اور باکس میں ڈال دیا، پھر مہک نے ان کے اوپر لکھ دیا جس نے آرڈر کروایا تھا۔ شمشیر اور اس کا دوست بھی رائڈر سے کھانا منگواتے ہیں۔ شمشیر اور اس کا دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر دیکھتا ہے باکس پر جو لکھا ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے۔ اس پر شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے، مہک مل گئی، باکس اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے، آپ رائڈر کو بلاؤ اور جہاں سے باکس آیا ہے وہاں مہک ہے۔ شمشیر آخر کار مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں پر کافی ہنگامہ کرتا ہے جس پر نائرہ اور اس کا خاوند تنگ آ جاتے ہیں، اور نائرہ کا خاوند کہتا ہے، ہماری بھی محلے میں کوئی عزت ہے، آپ کی بہن میرے لیے قابل احترام ہے، اور اب ہم ان لوگوں کو اس سے زیادہ گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری طرف شمشیر کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں شمشیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ شمشیر کا والد نواب دلاور کہتا ہے، کوئی بات نہیں، سارے شوق عارضی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ لیکن شمشیر کے گھر والوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ شمشیر ضد کا بہت پکا ہے، اور شمشیر کسی بھی قیمت پر مہک کو کھونا نہیں چاہتا۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے، فروا نے شمشیر کے رشتے کے لیے اپنی بہن کو راضی کیا ہے، وہ اس حال میں بھی شمشیر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شمشیر کا باپ کہتا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن شمشیر ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف مہک کو پسند کرتا ہے اور مہک سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں شمشیر گھر آ جاتا ہے اور فروا کی بہن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ فروا اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کر شمشیر کے بھائی کو کہتی ہے، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، گھر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ فروا کہتی ہے، تمہارا بھائی تمہاری فیملی سٹیٹس کی دھجیاں اڑا کر بکھیر رہا ہے اور تم تماشا دیکھتے رہو گے، میں اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ فروا اپنی بہن کا رشتہ شمشیر کے ساتھ کروانا چاہتی ہے، وہ اسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شمشیر مہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ مہک کا باپ اپنے بھائی کو کہتا ہے، کوئی بھی انسان نصیب کے آگے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں نصیب آ کے پکڑ لیتا ہے۔ احسن مہک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے،
آگے سے مہک کہتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ شمشیر اپنے باپ نواب دلاور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں مہک سے شادی کر رہا ہوں۔ شمشیر کا باپ شمشیر کو کہتا ہے اگر تم نے شادی کی تو میں تم کو جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ شمشیر ہنستا ہوا کہتا ہے نقصان والی بات بھی اب مجھے فائدہ لگ رہی ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا تھا پرسوں نکاح ہے میرا۔ اور شمشیر یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شمشیر کے گھر والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر کو کہتی ہے ہر چیز بہت ہی شدت سے چاہتے ہو پھر کچھ دنوں بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کی طرف، اور زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے ماں مجھے صرف مہک چاہیے، مجھے زندگی میں مہک کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہک کے گھر والے شمشیر سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ناہید کی بہن نائرہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ وہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے مہک کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے لیکن مہک کالج نہیں آتی۔ شمشیر کالج چلا جاتا ہے اور وہاں پر کالج کے پروفیسر سے ایک اپلیکیشن ملتی ہے جس میں مہک نے چھٹی لکھی ہوتی ہے۔ شمشیر وہ اپلیکیشن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ نائرہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور لوگوں کو سیل کرتی ہے، اور رائڈر ان کے گھر آرڈر دے کر جاتا ہے۔ نائرہ نے کھانا تیار کیا اور باکس میں ڈال دیا، پھر مہک نے ان کے اوپر لکھ دیا جس نے آرڈر کروایا تھا۔ شمشیر اور اس کا دوست بھی رائڈر سے کھانا منگواتے ہیں۔ شمشیر اور اس کا دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر دیکھتا ہے باکس پر جو لکھا ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے۔ اس پر شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے مہک مل گئی، باکس اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے، آپ رائڈر کو بلاؤ اور جہاں سے باکس آیا ہے وہاں مہک ہے۔ شمشیر آخر کار مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں پر کافی ہنگامہ کرتا ہے جس پر نائرہ اور اس کا خاوند تنگ آ جاتے ہیں، اور نائرہ کا خاوند کہتا ہے ہماری بھی محلے میں کوئی عزت ہے، آپ کی بہن میرے لیے قابل احترام ہے اور اب ہم ان لوگوں کو اس سے زیادہ گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری طرف شمشیر کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں شمشیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ شمشیر کا والد نواب دلاور کہتا ہے کوئی بات نہیں، سارے شوق عارضی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ لیکن شمشیر کے گھر والوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ شمشیر ضد کا بہت پکا ہے اور شمشیر کسی بھی قیمت پر مہک کو کھونا نہیں چاہتا۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے فروا نے شمشیر کے رشتے کے لیے اپنی بہن کو راضی کیا ہے، وہ اس حال میں بھی شمشیر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شمشیر کا باپ کہتا ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن شمشیر ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف مہک کو پسند کرتا ہے اور مہک سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں شمشیر گھر آ جاتا ہے اور فروا کی بہن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ فروا اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کر شمشیر کے بھائی کو کہتی ہے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے گھر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ فروا کہتی ہے تمہارا بھائی تمہاری فیملی سٹیٹس کی دھجیاں اڑا کر بکھیر رہا ہے اور تم تماشا دیکھتے رہو گے، میں اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ فروا اپنی بہن کا رشتہ شمشیر کے ساتھ کروانا چاہتی ہے
وہ اسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شمشیر مہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ مہک کا باپ اپنے بھائی کو کہتا ہے، کوئی بھی انسان نصیب کے آگے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں نصیب آ کے پکڑ لیتا ہے۔ احسن مہک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے سے مہک کہتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ شمشیر اپنے باپ نواب دلاور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میں مہک سے شادی کر رہا ہوں۔ شمشیر کا باپ شمشیر کو کہتا ہے، اگر تم نے شادی کی تو میں تم کو جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ شمشیر ہنستا ہوا کہتا ہے، نقصان والی بات بھی اب مجھے فائدہ لگ رہی ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا تھا، پرسوں نکاح ہے میرا۔ اور شمشیر یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شمشیر کے گھر والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر کو کہتی ہے، ہر چیز بہت ہی شدت سے چاہتے ہو، پھر کچھ دنوں بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کی طرف، اور زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے، ماں مجھے صرف مہک چاہیے، مجھے زندگی میں مہک کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہک کے گھر والے شمشیر سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ناہید کی بہن نائرہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ وہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اسے مہک کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے، لیکن مہک کالج نہیں آتی۔ شمشیر کالج چلا جاتا ہے اور وہاں پر کالج کے پروفیسر سے ایک اپلیکیشن ملتی ہے جس میں مہک نے چھٹی لکھی ہوتی ہے۔ شمشیر وہ اپلیکیشن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ نائرہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور لوگوں کو سیل کرتی ہے، اور رائڈر ان کے گھر آرڈر دے کر جاتا ہے۔ نائرہ نے کھانا تیار کیا اور باکس میں ڈال دیا، پھر مہک نے ان کے اوپر لکھ دیا جس نے آرڈر کروایا تھا۔ شمشیر اور اس کا دوست بھی رائڈر سے کھانا منگواتے ہیں۔ شمشیر اور اس کا دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر دیکھتا ہے باکس پر جو لکھا ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے۔ اس پر شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے، مہک مل گئی، باکس اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے، آپ رائڈر کو بلاؤ اور جہاں سے باکس آیا ہے وہاں مہک ہے۔ شمشیر آخر کار مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں پر کافی ہنگامہ کرتا ہے جس پر نائرہ اور اس کا خاوند تنگ آ جاتے ہیں، اور نائرہ کا خاوند کہتا ہے، ہماری بھی محلے میں کوئی عزت ہے، آپ کی بہن میرے لیے قابل احترام ہے، اور اب ہم ان لوگوں کو اس سے زیادہ گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری طرف شمشیر کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں شمشیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ شمشیر کا والد نواب دلاور کہتا ہے، کوئی بات نہیں، سارے شوق عارضی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ لیکن شمشیر کے گھر والوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ شمشیر ضد کا بہت پکا ہے، اور شمشیر کسی بھی قیمت پر مہک کو کھونا نہیں چاہتا۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے، فروا نے شمشیر کے رشتے کے لیے اپنی بہن کو راضی کیا ہے، وہ اس حال میں بھی شمشیر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شمشیر کا باپ کہتا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن شمشیر ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف مہک کو پسند کرتا ہے اور مہک سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں شمشیر گھر آ جاتا ہے اور فروا کی بہن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ فروا اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کر شمشیر کے بھائی کو کہتی ہے، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔
وہ پوچھتا ہے گھر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ فروا کہتی ہے تمہارا بھائی تمہاری فیملی سٹیٹس کی دھجیاں اڑا کر بکھیر رہا ہے اور تم تماشا دیکھتے رہو گے۔ میں اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ فروا اپنی بہن کا رشتہ شمشیر کے ساتھ کروانا چاہتی ہے۔ وہ اسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شمشیر مہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ مہک کا باپ اپنے بھائی کو کہتا ہے کوئی بھی انسان نصیب کے آگے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں نصیب آ کے پکڑ لیتا ہے۔ احسن مہک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے سے مہک کہتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ شمشیر اپنے باپ نواب دلاور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں مہک سے شادی کر رہا ہوں۔ شمشیر کا باپ شمشیر کو کہتا ہے اگر تم نے شادی کی تو میں تم کو جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ شمشیر ہنستا ہوا کہتا ہے نقصان والی بات بھی اب مجھے فائدہ لگ رہی ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا تھا، پرسوں نکاح ہے میرا۔ اور شمشیر یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شمشیر کے گھر والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر کو کہتی ہے ہر چیز بہت ہی شدت سے چاہتے ہو، پھر کچھ دنوں بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کی طرف، اور زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے ماں مجھے صرف مہک چاہیے، مجھے زندگی میں مہک کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہک کے گھر والے شمشیر سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ناہید کی بہن نائرہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ وہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے مہک کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے لیکن مہک کالج نہیں آتی۔ شمشیر کالج چلا جاتا ہے اور وہاں پر کالج کے پروفیسر سے ایک اپلیکیشن ملتی ہے جس میں مہک نے چھٹی لکھی ہوتی ہے۔ شمشیر وہ اپلیکیشن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ نائرہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور لوگوں کو سیل کرتی ہے، اور رائڈر ان کے گھر آرڈر دے کر جاتا ہے۔ نائرہ نے کھانا تیار کیا اور باکس میں ڈال دیا، پھر مہک نے ان کے اوپر لکھ دیا جس نے آرڈر کروایا تھا۔ شمشیر اور اس کا دوست بھی رائڈر سے کھانا منگواتے ہیں۔ شمشیر اور اس کا دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر دیکھتا ہے باکس پر جو لکھا ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے۔ اس پر شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے مہک مل گئی، باکس اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے، آپ رائڈر کو بلاؤ اور جہاں سے باکس آیا ہے وہاں مہک ہے۔ شمشیر آخر کار مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہاں پر کافی ہنگامہ کرتا ہے جس پر نائرہ اور اس کا خاوند تنگ آ جاتے ہیں، اور نائرہ کا خاوند کہتا ہے ہماری بھی محلے میں کوئی عزت ہے، آپ کی بہن میرے لیے قابل احترام ہے اور اب ہم ان لوگوں کو اس سے زیادہ گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری طرف شمشیر کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں شمشیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ شمشیر کا والد نواب دلاور کہتا ہے کوئی بات نہیں، سارے شوق عارضی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ لیکن شمشیر کے گھر والوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ شمشیر ضد کا بہت پکا ہے اور شمشیر کسی بھی قیمت پر مہک کو کھونا نہیں چاہتا۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے فروا نے شمشیر کے رشتے کے لیے اپنی بہن کو راضی کیا ہے، وہ اس حال میں بھی شمشیر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شمشیر کا باپ کہتا ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے،
لیکن شمشیر ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ صرف مہک کو پسند کرتا ہے اور مہک سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں شمشیر گھر آ جاتا ہے اور فروا کی بہن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ فروا اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کر شمشیر کے بھائی کو کہتی ہے، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، گھر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ فروا کہتی ہے، تمہارا بھائی تمہاری فیملی سٹیٹس کی دھجیاں اڑا کر بکھیر رہا ہے اور تم تماشا دیکھتے رہو گے۔ میں اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ فروا اپنی بہن کا رشتہ شمشیر کے ساتھ کروانا چاہتی ہے۔ وہ اسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شمشیر مہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ مہک کا باپ اپنے بھائی کو کہتا ہے، کوئی بھی انسان نصیب کے آگے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں نصیب آ کے پکڑ لیتا ہے۔ احسن مہک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے سے مہک کہتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ شمشیر اپنے باپ نواب دلاور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میں مہک سے شادی کر رہا ہوں۔ شمشیر کا باپ شمشیر کو کہتا ہے، اگر تم نے شادی کی تو میں تم کو جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ شمشیر ہنستا ہوا کہتا ہے، نقصان والی بات بھی اب مجھے فائدہ لگ رہی ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا تھا، پرسوں نکاح ہے میرا۔ اور شمشیر یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شمشیر کے گھر والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر کو کہتی ہے، ہر چیز بہت ہی شدت سے چاہتے ہو، پھر کچھ دنوں بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کی طرف، اور زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے، ماں مجھے صرف مہک چاہیے، مجھے زندگی میں مہک کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہک کے گھر والے شمشیر سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ناہید کی بہن نائرہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ وہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اسے مہک کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے، لیکن مہک کالج نہیں آتی۔ شمشیر کالج چلا جاتا ہے اور وہاں پر کالج کے پروفیسر سے ایک اپلیکیشن ملتی ہے جس میں مہک نے چھٹی لکھی ہوتی ہے۔ شمشیر وہ اپلیکیشن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ نائرہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور لوگوں کو سیل کرتی ہے، اور رائڈر ان کے گھر آرڈر دے کر جاتا ہے۔ نائرہ نے کھانا تیار کیا اور باکس میں ڈال دیا، پھر مہک نے ان کے اوپر لکھ دیا جس نے آرڈر کروایا تھا۔ شمشیر اور اس کا دوست بھی رائڈر سے کھانا منگواتے ہیں۔ شمشیر اور اس کا دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر دیکھتا ہے باکس پر جو لکھا ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے۔ اس پر شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے، مہک مل گئی، باکس اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے، آپ رائڈر کو بلاؤ اور جہاں سے باکس آیا ہے وہاں مہک ہے۔ شمشیر آخرکار مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں پر کافی ہنگامہ کرتا ہے جس پر نائرہ اور اس کا خاوند تنگ آ جاتے ہیں، اور نائرہ کا خاوند کہتا ہے، ہماری بھی محلے میں کوئی عزت ہے، آپ کی بہن میرے لیے قابل احترام ہے، اور اب ہم ان لوگوں کو اس سے زیادہ گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری طرف شمشیر کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں شمشیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ شمشیر کا والد نواب دلاور کہتا ہے، کوئی بات نہیں، سارے شوق عارضی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ لیکن شمشیر کے گھر والوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ شمشیر ضد کا بہت پکا ہے
اور شمشیر کسی بھی قیمت پر مہک کو کھونا نہیں چاہتا۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے، فروا نے شمشیر کے رشتے کے لیے اپنی بہن کو راضی کیا ہے، وہ اس حال میں بھی شمشیر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شمشیر کا باپ کہتا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن شمشیر ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف مہک کو پسند کرتا ہے اور مہک سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں شمشیر گھر آ جاتا ہے اور فروا کی بہن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ فروا اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کر شمشیر کے بھائی کو کہتی ہے، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، گھر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ فروا کہتی ہے، تمہارا بھائی تمہاری فیملی سٹیٹس کی دھجیاں اڑا کر بکھیر رہا ہے اور تم تماشا دیکھتے رہو گے، میں اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ فروا اپنی بہن کا رشتہ شمشیر کے ساتھ کروانا چاہتی ہے، وہ اسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شمشیر مہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ مہک کا باپ اپنے بھائی کو کہتا ہے، کوئی بھی انسان نصیب کے آگے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں نصیب آ کے پکڑ لیتا ہے۔ احسن مہک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے سے مہک کہتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ شمشیر اپنے باپ نواب دلاور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میں مہک سے شادی کر رہا ہوں۔ شمشیر کا باپ شمشیر کو کہتا ہے، اگر تم نے شادی کی تو میں تم کو جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ شمشیر ہنستا ہوا کہتا ہے، نقصان والی بات بھی اب مجھے فائدہ لگ رہی ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا تھا، پرسوں نکاح ہے میرا۔ اور شمشیر یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شمشیر کے گھر والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر کو کہتی ہے، ہر چیز بہت ہی شدت سے چاہتے ہو، پھر کچھ دنوں بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کی طرف، اور زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے، ماں مجھے صرف مہک چاہیے، مجھے زندگی میں مہک کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہک کے گھر والے شمشیر سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ناہید کی بہن نائرہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ وہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اسے مہک کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے، لیکن مہک کالج نہیں آتی۔ شمشیر کالج چلا جاتا ہے اور وہاں پر کالج کے پروفیسر سے ایک اپلیکیشن ملتی ہے جس میں مہک نے چھٹی لکھی ہوتی ہے۔ شمشیر وہ اپلیکیشن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ نائرہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور لوگوں کو سیل کرتی ہے، اور رائڈر ان کے گھر آرڈر دے کر جاتا ہے۔ نائرہ نے کھانا تیار کیا اور باکس میں ڈال دیا، پھر مہک نے ان کے اوپر لکھ دیا جس نے آرڈر کروایا تھا۔ شمشیر اور اس کا دوست بھی رائڈر سے کھانا منگواتے ہیں۔ شمشیر اور اس کا دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر دیکھتا ہے باکس پر جو لکھا ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے۔ اس پر شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے، مہک مل گئی، باکس اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے، آپ رائڈر کو بلاؤ اور جہاں سے باکس آیا ہے وہاں مہک ہے۔ شمشیر آخرکار مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں پر کافی ہنگامہ کرتا ہے جس پر نائرہ اور اس کا خاوند تنگ آ جاتے ہیں، اور نائرہ کا خاوند کہتا ہے، ہماری بھی محلے میں کوئی عزت ہے، آپ کی بہن میرے لیے قابل احترام ہے، اور اب ہم ان لوگوں کو اس سے زیادہ گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری طرف شمشیر کے گھر والے
بھی بہت پریشان ہوتے ہیں شمشیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ شمشیر کا والد نواب دلاور کہتا ہے کوئی بات نہیں، سارے شوق عارضی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ لیکن شمشیر کے گھر والوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ شمشیر ضد کا بہت پکا ہے اور شمشیر کسی بھی قیمت پر مہک کو کھونا نہیں چاہتا۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے فروا نے شمشیر کے رشتے کے لیے اپنی بہن کو راضی کیا ہے، وہ اس حال میں بھی شمشیر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شمشیر کا باپ کہتا ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن شمشیر ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف مہک کو پسند کرتا ہے اور مہک سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں شمشیر گھر آ جاتا ہے اور فروا کی بہن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ فروا اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کر شمشیر کے بھائی کو کہتی ہے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے گھر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ فروا کہتی ہے تمہارا بھائی تمہاری فیملی سٹیٹس کی دھجیاں اڑا کر بکھیر رہا ہے اور تم تماشا دیکھتے رہو گے، میں اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ فروا اپنی بہن کا رشتہ شمشیر کے ساتھ کروانا چاہتی ہے، وہ اسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شمشیر مہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ مہک کا باپ اپنے بھائی کو کہتا ہے کوئی بھی انسان نصیب کے آگے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں نصیب آ کے پکڑ لیتا ہے۔ احسن مہک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے سے مہک کہتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ شمشیر اپنے باپ نواب دلاور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں مہک سے شادی کر رہا ہوں۔ شمشیر کا باپ شمشیر کو کہتا ہے اگر تم نے شادی کی تو میں تم کو جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ شمشیر ہنستا ہوا کہتا ہے نقصان والی بات بھی اب مجھے فائدہ لگ رہی ہے، میں تمہیں بتانے آیا تھا پرسوں نکاح ہے میرا۔ اور شمشیر یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شمشیر کے گھر والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر کو کہتی ہے ہر چیز بہت ہی شدت سے چاہتے ہو، پھر کچھ دنوں بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کی طرف، اور زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے ماں مجھے صرف مہک چاہیے، مجھے زندگی میں مہک کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہک کے گھر والے شمشیر سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر ناہید کی بہن نائرہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ وہ مہک کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے مہک کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے، لیکن مہک کالج نہیں آتی۔ شمشیر کالج چلا جاتا ہے اور وہاں پر کالج کے پروفیسر سے ایک اپلیکیشن ملتی ہے جس میں مہک نے چھٹی لکھی ہوتی ہے۔ شمشیر وہ اپلیکیشن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ نائرہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور لوگوں کو سیل کرتی ہے، اور رائڈر ان کے گھر آرڈر دے کر جاتا ہے۔ نائرہ نے کھانا تیار کیا اور باکس میں ڈال دیا، پھر مہک نے ان کے اوپر لکھ دیا جس نے آرڈر کروایا تھا۔ شمشیر اور اس کا دوست بھی رائڈر سے کھانا منگواتے ہیں۔ شمشیر اور اس کا دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر دیکھتا ہے باکس پر جو لکھا ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے۔ اس پر شمشیر اپنے دوست کو کہتا ہے مہک مل گئی، باکس اور اپلیکیشن کی رائٹنگ سیم ہے، آپ رائڈر کو بلاؤ اور جہاں سے باکس آیا ہے وہاں مہک ہے۔ شمشیر آخر کار مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں پر کافی ہنگامہ کرتا ہے۔
جس پر نائرہ اور اس کا خاوند تنگ آ جاتے ہیں اور